آپ نے کبھی گانا نہیں سنا، گانا سننا تو دور کی بات، لہو لعب کی تمنا بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی تھی، خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وقت ضائع کیا جائے ادھر ادھر جائے۔ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی، آپ کا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی حساس مقامات پہ بھی نہیں لگایا جسم کے۔ عہد جاہلیت میں بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، کبھی چوری نہیں کی، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں قرآن مجید کو پورا حفظ کر لیا تھا، اور آپ نے ایک ایک رکعت میں قرآن مجید کو پڑھا بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی ہیں، تو بعض اقوال بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ غم دنیا یہ دل کی تاریکی ہے، اور غم آخرت یہ دل کا نور ہے۔ ہم اپنے دل میں تاریکی محسوس کرتے ہیں کہ نور پتہ لگ جائے گا، جس کو دنیا کا غم ہے اس کے دل میں اندھیرے ہیں، اور جس کو آخرت کا غم ہے اس کے دل میں نور ہے۔ ایک اور قول ہے ان کا، فرماتے ہیں تاریک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینے والا یہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، تاریک گناہ، گناہوں کا چھوڑ دینے والا یہ فرشتوں کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور تاریک طمع، جو لالچ نہیں کرتا، دوسروں کے مال کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ لوگوں کا محبوب، مسلمانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہو تو ترک دنیا سیکھنا ہوگا، فرشتوں کی محبت حاصل کرنی ہو تو ترک گناہ، اور لوگوں کی محبت حاصل کرنی ہو تو جو لوگوں کے پاس مال ہے اس سے بے خیال ہو جانا۔ ایک ان کا قول یہ ہے، فرماتے ہیں 4 چیزیں بالکل بیکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ 4 چیزیں بیکار ہیں۔ نمبر 1، وہ علم جو بغیر عمل کے ہو، یہ بیکار ہے۔ وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، وہ بیکار ہے۔ وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، یعنی دکھایا ایسے جائے کہ میں تو دنیا کی محبت نہیں رکھتا لیکن حاصل دنیا کی جائے۔ اور چوتھی بات، وہ لمبی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ کی جائے۔ زندگی تو اللہ نے دی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 باتیں مجھے پسند ہیں۔ بھئی سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، ننگوں کو کپڑا پہنانا جن کے پاس کپڑے نہ ہوں۔ اور نمبر 3، قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا۔ یہ 3 باتیں میری پسندیدہ ہیں۔ ان کا ایک اور قول ہے جس میں 4 باتیں اور بڑی گہری ہیں۔ آج جب میں نے پڑھا تو دل خوش ہو گیا، بہت ہی گہری اور عجیب باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر 4 باتوں میں خوبیاں تو ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے اندر کچھ امر اور احکامات بھی ہیں، کچھ ان کی باطنی کیفیات بھی ہیں۔ 4 چیزیں بظاہر اچھے اعمال ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ 4 چیزیں چھپی بھی ہوئی ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرماتے ہیں نیک لوگوں سے ملنا ایک خوبی ہے، لیکن ان کا اتباع کرنا یہ ضروری امر ہے، یہ حکم ہے۔ نیک لوگوں سے ملنا یہ ایک بہت بڑی خوبی اور کوالٹی ہے، لیکن ان نیک لوگوں کا اتباع کرنا، ان جیسا ہو جانا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ نیک لوگوں سے تو ملنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان جیسا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ دوسری بات فرماتے تھے تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک خوبی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ ضروری امر ہے، یہ ضروری ہے۔ خالی تلاوت سے بات مکمل نہیں ہوتی، تلاوت کے بعد عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہ مریض کی عیادت کرنا ایک خوبی ہے، لیکن اس کی وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری امر ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کرتے تھے کہ زیارت قبور، قبر کے پاس جانا، قبر کی زیارت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن قبر پہ جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنا یہ ضروری امر ہے۔ زیارت قبور ایک اچھی نعمت ہے، اچھی صفت ہے، لیکن قبر میں جانے سے پہلے، اپنے قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے تیاری کرنا یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے بھی آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے، کوئی کہے گا جی کرکٹ کھیلنے میں، کوئی کہے گا چاکلیٹ کھانے میں، کوئی کہے گا ونیلا آئس کریم کھانے میں، اور کوئی کہے گا جی بس موبائل پہ مجھے گیم مل جائے، میں گھنٹوں گیم کھیلتا رہوں۔ آج کل کے لوگوں کی اس قسم کی خواہشیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے لگے مجھے 4 باتوں میں عبادت الہی کا مزہ آتا ہے۔ 4 باتیں ایسی ہیں ان میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ نمبر 1، فرائض کی ادائیگی میں۔ نمبر 2، حرام اشیاء سے پرہیز کرنے میں۔ نمبر 3، امید اجر پر نیک کام کرنے میں۔ نمبر 4، اور خوف خدا کی وجہ سے برائیوں سے بچنے میں۔ مجھے ان میں مزہ آتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی شروع کی، یہ کہلاتی ہیں اولیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان چیزوں کے شروع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ ان باتوں میں سے ایک ایسی بات بھی آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکم نبی علیہ السلام کا ہمارے سامنے رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان کے پاس ہے۔ خلفائے راشدین 4، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میری اور میرے جو خلفاء ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لو۔ تو یہ اس مقام کے لوگوں میں سے ہیں جن کی سنت کی اتباع کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ بات ذہن میں ہونا تو بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے جو ہے نا عجیب عجیب فتنے دن رات آ رہے ہیں، تو اس لیے اس مقام کو ہم سمجھے تمام خلفائے راشدین کا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے جی 20 رکعتیں نعوذ باللہ حضرت عمر کی بدعت ہیں، ایسا جملہ بول دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تو ان کی سنت کو سنت قرار دے اور ہم کچھ اور قرار دے دیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے زبان کو احتیاط سے ہم استعمال کریں۔ بیت المال میں سے مؤذنین کے لیے وظائف کا جاری کرنا، جو اذان دینے والے لوگ ہیں مساجد میں، ان کے لیے ماہانہ وظائف کا، سالانہ وظائف کا جاری کرنا، یہ انہوں نے شروع کیا۔ تکبیر میں آواز نیچی رکھنے کا حکم دیا، اذان میں اونچی، تکبیر میں نیچی۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت کے اوپر متفق کیا۔ جمعے کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، پہلے ایک اذان ہوتی تھی، پھر انہوں نے ایک اور بڑھا کے 2 اذانیں کر دیں۔ زمینوں پر مالکانہ حقوق کے پروانوں کا اجرا جاری فرمایا، جیسے ہمارے یہاں رجسٹری ہوتی ہے، یہ چیز ان کی ہے۔ بیت المال کے اونٹوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے چراگاہوں کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، اور دارالقضاء کے لیے ایک علیحدہ عمارت بنائی، عدالت اور جج مقرر کیے۔ بیت المال کے لیے الگ جگہ بنائی، مہمانوں کی رہائش کے لیے الگ جگہ بنائی۔ جدہ کی بندرگاہ خود تعمیر کروائی، اور فیملی کے ساتھ ہجرت کرنے والے یہ بھی اول ہیں۔ ملک شام میں سمندری جہاز بنانے کا کارخانہ قائم کیا، اور سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے کیا۔ مدینہ طیبہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے آپ نے ایک بند تعمیر کروایا، جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائیں، اور 17ویں بات بحری افواج قائم کی، اور بحری فتوحات بھی آپ کے زمانے میں ہوئیں۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی طرف سے ہی شروع کی گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے لوگ یہ برائی کو نہ دیکھنے پہ نہ پانے پہ بھی خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اطلاع ملی کہ فلانی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے، تو جانا ہوا تو گئے، دیکھا کہ جو لوگ تھے اپنا جو انہوں نے کرنا کرانا تھا کرا کے چلے گئے۔ اب وہاں بندہ کوئی موجود نہیں، لیکن کچھ علامات ہیں جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اطلاع جو تھی وہ ٹھیک تھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم نے برائی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہاں ایک دل میں بات آ رہی ہے، کہہ دوں کہ رہنے دوں؟ ہم جو لوگ ہیں نا، سر پہ پگڑی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ٹخنے بھی ننگے رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کو دیکھے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اب ایک ویڈیو آئی چند دن پہلے اور مجھے بے شمار جگہ سے آئی، الحمدللہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اس میں کسی کا ذکر تھا کہ جی کوئی شراب خانے کا افتتاح ہے اور فلاں صاحب وہاں موجود ہیں، نہیں دیکھی۔ اب یہیں اگر پوچھ لیا جائے کہ بھئی کس کس نے دیکھی ہے تو پتہ نہیں، کوئی کہے کہ ہاں دیکھ لی بھی، دیکھی ہے تو کیوں دیکھی جب نیچے لکھا ہوا ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ آپ کے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو بہت ساری گناہ ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب سڑکوں کے اوپر بورڈ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسی کیسی عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ بھائی لوگوں کو جو ہو گیا، جو کچھ کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ، تم جو دیکھ رہے ہو تم تو بدنظری کے مرتکب ہو گئے۔ شیطان نے اس طریقے سے بدنظری کا مرتکب تو کروا دیا نا۔ ایک صاحب بازار میں جا رہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بازار میں جا رہے، دیکھو عورتیں کیسا لباس پہنتی ہیں، کوئی پہننے کا لباس ہے۔ اب یہ جو تبصرہ کر رہا ہے عورتوں کے لباس کو دیکھ کر، یہ برائی کو تو دیکھ رہا ہے، نامحرم کو تو دیکھ رہا ہے، نامحرم کے دیکھنے کا مرتکب تو ہو رہا ہے نا، یہ گناہ تو اس کو مل رہا ہے۔ تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے برائی کو نہ پایا، اور اس شکرانے میں انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے میں نے برائی ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھی۔ بہت بڑے مقام کے صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قاتلین کے ساتھ تو برا انجام ہوا ہی تھا جنہوں نے قتل کیا جو لوگ تھے، لیکن زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ جو ہیں وہ ممبر پر بیان فرما رہے تھے، تو ایک صاحب کو کوئی ناراضگی تھی، کیا تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی سے ان کو مارا، ان کا گھٹنا بھی زخمی ہوا، ان صاحب کی لاٹھی بھی ٹوٹ گئی، اور 1 سال کے بعد اس بندے کا کیا ہوا کہ سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس شخص کو ایک ایسی مہلک بیماری لگی جس سے اس کا جسم ہی گھل کے رہ گیا اور انتقال ہو گیا، جسم ہی ہلاک ہو، مطلب کھا جانے والی کوئی بیماری لگی کہ جسم خراب ہو گیا۔ صحابی رسول کے ساتھ کسی قسم کی چیز یہ اللہ تعالیٰ کو تو برداشت نہیں۔
پھر اللہ کا غیبی نظام آتا ہے، ظاہر کب ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے حصے پر حکومت ہے، آذربائیجان، ادھر چین، ادھر ہندوستان، اور ادھر سے جناب مسجد اقصیٰ سے آگے ادھر یورپ کے قریب، مختلف اس جہاں جہاں دنیا میں انسان جا سکتا تھا وہاں وہاں تک ان کی فوجیں جا رہی تھیں، اور ہر دل عزیز بھی تھے۔